کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھیں، روز اول سے جبرائیل نے یہ بتا دیا تھا یہ آپ کا نواسہ عراق کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا، اور امام حسین کی اسی شہادت کی عظیم خبر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے طور پر جناب ام سلمہ کو عنایت کی تھی۔ اور یہاں تک کہ روایتوں ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کربلا کی سرزمین سے خاک اٹھا کے دی تھی اور کہا تھا اسے ایک بوتل میں محفوظ کر دیں، جب تک یہ خاک باقی ہے سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام حیات ہے، اور جیسے یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی سمجھ لیجئے گا کہ میرا حسین دین پر قربان ہو گیا۔ تو جناب ام سلمہ نے امام حسین علیہ السلام، جب آپ کا سوال بھی سفر کے حوالے سے، جب سفر پہ چلنے لگے سن 60 ہجری 28 رجب کو، تو امام حسین علیہ السلام سے جناب ام سلمہ نے پوچھا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ محبت ہے رسول کی زوجہ کی، ام المومنین کی، امام حسین سے، امام علی مقام سے۔ تو امام حسین نے کہا کہ نانی میں ارادہ سفر عراق رکھتا ہوں۔ تو جناب ام سلمہ گریہ کنہ ہوئیں اور کہا کہ بیٹا یہ میرے دل کی خواہش ہے، یہ میرے دل کی تمنا ہے، تم جہاں چاہو سفر پہ چلے جاؤ، عراق نہ جاؤ، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ تمہیں عراق میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنی نانی جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ میں دین پر قربان ہو جاؤں۔ فرمایا اگر قربانی ہونا ہے تو پھر آپ اکیلے سفر کریں، ان بیویوں کو، ان بچوں کو ساتھ لے کے جانا۔ فرمایا کہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ میری قربانی کے بعد یہ اللہ کی رضا کی خاطر اس امتحان سے گزرے۔ خوب 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 ڈاکٹر صاحب، یہ سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ ازواج مطہرات کثیر تعداد میں موجود ہیں، مگر خاص طور سے جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات بتانا اور پھر شیشی اور مٹی، یہ واقعہ کہیں علم لدونی یا میں کہوں کہ علم ظاہری و باطنی یا علم غیب سے جڑا ہوا تو نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ حیات ہوں گی اور یہی میرے نواسے کے بارے میں ان کو اطلاع ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پر گفتگو کرنے کی سعادت میں شامل فرمایا۔ بس بھائی آپ کا جو سوال ہے اسی میں جواب بھی موجود ہے۔ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نبی بنا کر بھیجا، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو خبریں دینے والا۔ ماشاءاللہ۔ اب وہ خبریں کس کی دیتا ہے؟ زمین کی دیتا ہے، عالم شہادت کی دیتا نہیں جناب۔ نبی کی ساری خبریں عالم غیب کی ہوتی ہے۔ جب نبی نے یہ بتا دیا کہ اللہ ہے تو سب سے بڑا غیب ظاہر کر دیا، تو اس سے بڑھ کر اور غیب کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب اپنی جان اور مال کے بدلے میں اللہ سے جنت کو سودا کر لو۔ اب جو مڈل مین ہوتا ہے اس کو دونوں طرف کے لوگوں کو، ایک کو مال اور ایک کو اس کی جو جگہ ہے وہ دکھائی جاتی ہے، تب جا کر لوگ یقین کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عہد و پیما کو، ایگریمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے حضور کو معراج پر بلایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، واپس آئے، کہا غلاموں تمہیں مبارک ہو، تم نے بہت سستا سودا کر لیا ہے۔ میں دیکھ آیا ہوں دوزخ ہے، میں دیکھ آیا ہوں جنت ہے، میں دیکھ آیا ہوں حور و غلمہ ہے، میں دیکھ آیا ہوں جنت کے سارے انعام و اکرام، باغ، نہریں اور محلات ہیں، تم نے بہت اچھا سودا کر لیا ہے۔ میں دیکھ آیا ہوں اللہ ہے، میں دیکھ آیا ہوں کہ سب کچھ ہے۔ لوگوں اب میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے، اگر اس کائنات میں کچھ نہیں ہے تو میرے خدا کے سوا دوسرا خدا نہیں ہے۔ میں سب کچھ دیکھا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا پیارے تو کہتا لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ۔ رسول تو بہت بنائے، محمد جیسا رسول کوئی نہیں۔ تو ساری غیب کی خبریں تو نبی نے دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پر سبیر پر گئے تو آپ سبیر پہاڑ پر گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت علی کی ساری خبریں دے دی، حضور نے شہادت عثمان کی ساری خبریں دے دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی ساری خبریں دے دی، اور فرمایا کہ
جس نے جو یاد رکھا بھول گیا تو حضور کے علم غیب کے لیے تو قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بدنین. اے محبوب یہ پوچھتے سوال انہیں بتا دیجئے کھول کر کے غیب کیا ہے. غیب کی ساری وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ اپنی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, لیکن اپنے رسولوں کو مطلع کرتا ہے. لہٰذا معلوم غیب کو تو دے کر ہی بھیجا. نبی کا سب سے بڑا وصفی غیب کی خبریں دینے والا ہے. لہٰذا شہادت امام عالی مقام کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات تھیں, لیکن ام سلمہ ہی کو خاص طور پر یہ مٹی اس لیے دی کہ سرکار نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ جس وقت میرا حسین شہید ہو جائے گا, میری ساری ازواج میں حیات کے عالم میں ظاہری حیات میں اگر موجود ہوں گی تو ام سلمہ ہوگی.